بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ اور اس کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے ربیع الاول سے پہلے شان صحابہ، فضائل صحابہ سے متعلق سلسلہ شروع کر رکھا تھا، اور اس حوالے سے آغاز میں ہم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیا، اور خلیفہ ثانی داماد رسول امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک پہنچے تھے۔ لیکن اس کے بعد ماہ ربیع الاول آ گیا، تو جس کی مناسبت سے ضروری محسوس ہوا کہ ہم آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار دو عالم ارض و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے، جو مبارک کردار ہے، جو ان کی نہایت ہی نورانی شخصیت اور سنتے ہیں، ان سے متعلق ہم گفتگو کریں۔ چنانچہ پچھلے تمام 4-5 جمعے اسی حوالے سے چلتے رہے، لیکن اب ہم دوبارہ پچھلے ہی موضوع کو شروع کریں گے، اور جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کریں گے۔ اس بات سے ہمیں انکار نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متعلق تو پورا سال ہی بات ہوتی رہنی چاہیے، ہر ہفتہ ہی بات ہونی چاہیے، ایک مسلمان کو تو روزانہ ہی بات کرنی چاہیے۔ اگر ہم سمجھ سکے اس بات کو تو ہمیں قرآن پاک میں بھی اس حوالے سے ایک بہت واضح اشارہ ملتا ہے۔ قرآن پاک کی واحد صورت ہے جس کا نام سورہ محمد ہے، یہ 26ویں سپارے میں آئی ہے، اور اس کی آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ کا نام ہے سورہ محمد، یعنی کہ یہ امت جس نبی کے اوپر اعتقاد رکھتی ہے، عقیدہ رکھتی ہے، ان کے نبی ہونے پہ یہ خوش ہے، ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے نام سے منسوب جو یہ صورت ہے اس کی آیت نمبر 24 ہے، یعنی کہ دن کے جو 24 گھنٹے ہیں ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہی آپ کی ہر قسم کے معاملات کا مرکز و محور ہونی چاہیے، آپ کی ذات کا مقصود ہونی چاہیے، اور آپ کے زندگی کے دن کے 24 گھنٹے جو سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے پیش نظر رہنے چاہیے۔ تو ہمیں اس میں یہ پیغام بھی ملتا ہے، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں میں تالے پڑے ہوئے ہیں، تالے لگ گئے ہوئے ہیں کہ قرآن ان کے اوپر اثر نہیں کر رہا؟ حقیقت یہ ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سمجھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا ہے، اخلاق کو جاننا ہے، تو اسے چاہیے کہ قرآن پاک کو کھولے، اس کے اوپر غور و فکر کرے، اس پر تدبر کرے، تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اچھے طریقے سے کما حقہ طور کے اوپر آشنائی ہو جائے گی، شناسائی ہو جائے گی۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک تابعی نے سجدہ ہماری والدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاہرہ مطہرہ سے پوچھا کہ اماں جان مجھے بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات کیا تھے؟ تو انہوں نے جواب میں اس سے سوال کیا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا بالکل میں پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تو اگر قرآن پڑھتے ہو تو قرآن ہی کا جو اخلاق ہے وہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق ہے ہی خلق قرآن ہے، لہذا جس نے خلق رسول کو سمجھنا ہے وہ قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، اس پر تدبر کرنا شروع کر دے، تو الحمدللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی بھرپور طور پر مستفید ہو جائے گا۔ تو ہم نے بات کر رہے تھے کہ ہم نے سارے صحابہ بیان کرنی ہے، تو آج انشاءاللہ تعالی خلیفہ چہارم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے داماد، ہم سب کے سب کا خلیفہ اور امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے متعلق آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے۔ میرے بھائیوں،
ان کی پیدائش سے متعلق اہل تشیع میں اور اہل سنت میں کسی حد تک یہ بات چل رہی تھی کہ مولا علی علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اور اس حوالے سے اہل سنت کی جو حدیث کی کتاب ہے المستدرک بالحاکم، اس میں بھی یہ حدیث وارد ہوئی ہے، لیکن یہ حدیث اصول محدثین کے اوپر بہت زیادہ اپنے اندر ضعف رکھتی ہے، کمزوری رکھتی ہے، لہذا اس حدیث کو ماننا وہ جو علم لوگ ہیں اور محدثین ہیں انہوں نے اس کو ماننا بہت مشکل قرار دے دیا ہے۔ اور پھر اس حوالے سے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات فرمائی، انہوں نے فرمایا تھا کہ مولا علی علیہ السلام کا خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہونا ان کی فضیلت نہیں، بلکہ دراصل یہ خانہ کعبہ کی فضیلت ہے، کیونکہ خانہ کعبہ سے زیادہ تو عام مسلمان کی فضیلت ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشہور ضرب البصر کو، اس بات کو کہ جو انہوں نے ایک موقع پر حج کی ادائیگی کے موقع پر فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف آپ نے دیکھا اور فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، دنیا میں تیری بہت عزت ہے، دنیا میں تیرا بہت مقام ہے، بہت احترام ہے، لیکن ایک مسلمان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان کے لہو سے بڑھ کر تیرا مقام نہیں ہے، مسلمان کا لہو، مسلمان کی ذات اس سے زیادہ مقدم ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ وہ مسلمان جس کا احترام خانہ کعبہ سے زیادہ ہے، ہم ان کو اگر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتے تو ہم نعوذ باللہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہم ان کی مساجد پہ جا کر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں سمجھتے، ان کا ہماری مساجد میں آ گئے اور نماز پڑھے ہم بھی اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ اندازہ لگائے ہمارے نزدیک تو نعوذ باللہ صرف وہی مسلمان ہے جو کہ ہمارے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، حالانکہ وہ بھی ہماری طرح اسی کلمے کو پڑھتا ہے جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں، اسی خدا کو مانتا ہے جس اکیلے خدا کو ہم مانتے ہیں، اسی رسول آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے جس پر ہم رکھتے ہیں، اسی کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھتا ہے جس کعبے کی طرف کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اسی قرآن کو اللہ کی اہلی کتاب کہتا ہے جس قرآن کو ہم کہتے ہیں، لیکن تمام بنیادی عقائد کے اقرار کے باوجود بھی نعوذ باللہ ہم لوگوں کی نظر میں مسلمان نہیں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سسر ہیں، ان کے رفیق ہیں، ان کے دوست ہیں، بربلا فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سلف سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ ہر صورت جوسا ہے اپنے جتنے بھی وہ لوگ جو کہ کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہیں، ان کو احترام دے، ان کو عزت دے اور مسلمان ہونے کے ان کے وہی حقوق تسلیم کرے جو ہمارے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مولا علی علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو ان کی بچپن ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کہہ کر ان کو اپنی کفالت میں لے لیا، یہاں تک کہ 10 سال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم منصب رسالت پر سرفراز ہوئے تو اس وقت مولا علی علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔ تو اہل تشریح بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اور اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن مولا علی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام وہ دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں اور اس طرح سے منفرد انداز میں عبادت کرتے ہوئے انہوں نے ان کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ عبادت کی مشغولیت سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے یہ آپ لوگ کس کی عبادت کر رہے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے تو کیا میں اپنے والد صاحب کو بتاؤں کہ اللہ کی عبادت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا
کہ آپ نے ابھی ان کو نہیں بتانا، تو ابھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ نے اپنے قریبیوں کو بھی حکم دے، بلکہ ابھی خفیہ دعوت تھی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی اسلام لے کر آئی تھی، اور پھر اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے جو انوار توحید تھے وہ بیان کیے، رسالت کی حقیقت بیان کی، تو حضرت علی تعالیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ میں علمی سوچ کر آپ کو جواب دوں گا، اور اگلے ہی دن اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے مولا علی علیہ السلام نے کلمہ حق جو سے پڑھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں بیعت کر دی، اور وہ ایک طرح سے میلز میں پہلے نمبر پر تھے جو مسلمان ہوئے، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مردوں میں اس کے بعد کہیں جا کر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت زید بن حارثہ غلاموں میں، اور بچوں میں سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام ایمان لے کر آئے، لیکن مولا علی علیہ السلام کا ایمان لانا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پہلے کا موقع تھا۔ بہرحال اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ نے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو آپ دعوت دیجئے، جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان بنو ہاشم کی اپنے گھر میں ضیافت کا دعوت دی اور اہتمام کیا، اور جب لوگ کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو گئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی محبت کے ساتھ ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر رسالت کی ذمہ داری عائد کی، اور میں آپ کے خاندان کا فرد ہوں، میں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور کم از کم میں اور لوگوں سے تو جھوٹ بول بھی نہیں سکتا ہوں۔ آپ سب میرے کوئی چچا ہیں، کوئی میرے کزن ہیں، آپ سے جھوٹ بولنے کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ بھی کہتے ہیں آپ نے کبھی واقعہ جھوٹ نہیں بولا، تو پھر اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی تفصیلات جب بیان کی تو سب خاموش ہو گئے، اور ابو لہب ان کا جو بدبخت چچا تھا اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ طنز کرنے شروع کر دیے، اور کہا کہ یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے ہم کو اس مقصد کے لیے دعوت دی تھی، یہ بات بتانے کے لیے کہ ہم اپنے باپ دادا کے جو دین تھا، باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ان کو چھوڑ دیں اور تمہارے کہنے پر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ پڑے؟ تمہاری ہماری دعوت کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہمیں دکھ ہی پہنچا ہے، تم نے ہمارا ٹائم بھی ضائع کیا ہے۔ بہرحال وہ سارے لوگ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، صرف ایک مولا علی علیہ السلام رہ گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ میں چھوٹا ہوں، میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس مشن میں، اس تحریک میں آپ کا ہر حال میں ساتھ نبھاؤں گا، دن کو بھی نبھاؤں گا، رات کو بھی نبھاؤں گا، سردی میں نبھاؤں گا، گرمی میں نبھاؤں گا۔ اور ان صادق نے بتا دیا کہ آپ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبھانے کا اور دین حق کی خدمت ادا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ آپ یہ سب بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صفات اور بہت سارے کمالات اور بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ ان میں جو سب سے نمایاں صلاحیتیں تھیں، ان میں سے ایک ان کی نمایاں ترین جو صلاحیت اور صفت تھی وہ شجاعت تھی، وہ بہادری تھی، وہ جرأت تھی، وہ دلیری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ بدر کا موقع درپیش آتا ہے تو اس پر سب سے آگے مولا علی علیہ السلام ہوتے ہیں، اور وہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی جو ہے کفار کو اپنی تلوار سے واصل جہنم کرتے ہیں، ان کے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں۔ پھر غزوہ بدر کی بات نہیں، غزوہ احد میں دیکھیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، ایک واحد مولا علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام ہی تھی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کو دھو رہی تھی، اور پھر یہ مولا علی علیہ السلام ہی تھے جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پر بھی بڑے بڑے سرداروں کو جو ہے تگنی کا ناز بچا دیا، اور ایک بہت بڑا عرب کا پہلوان جو کہ 90 سال کی عمر میں پہنچ چکا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بہت طاقتور تھا، بہت ڈیل ڈول والا تھا، اور پورے عرب میں اس کی بہادری کے گل گائے جاتے تھے، اور کسی کو بھی ہمت نہیں تھی پڑتی کہ وہ اس کا مقابلہ کرے۔ آپ اس کی
जुर्रत का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि वो जो खंदक खोदी गई थी वो 15 फुट गहरी थी, 10 फुट चौड़ी थी। इसके बावजूद वो खंदक किसी ना किसी तरह से अबूर करके मदीना के हदूद के अंदर जहां पे मुसलमान थे वहां तक वो दाखिल हो गया और ललकार कर बोला कि किसकी जुर्रत है आकर मेरा मुकाबला करे। तो किसी की जुर्रत ना बन सकी मां सवाए मौला अली अलैहिस्सलाम के। वो अल्लाह की तौफीक और उसके फजल और करम से तलवार को लहराते हुए आगे बढ़े। तो उसने उनको देखकर कहा भाई तुम तो बच्चे हो, फिर तुम्हारे वालिद अबू तालिब तो मेरे दोस्त है, लिहाजा मैं तुमको यही नसीहत करता हूँ तुम चले जाओ। तो उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं, मैं जिस राह में निकला हूँ उस राह में निकलने के बाद वापसी का रास्ता बंद हो जाता है, ये सवाल नहीं पैदा होता कि मैं वापस जाऊं। उसने जब देखा कि इनका जो अज़म है वो मुसम्मम है, ये पीछे हटने वाले नहीं है, तो उसने कहा अच्छा तो मेरी तरफ से सुन लो, मैं जब भी किसी पर हमला करता हूँ उसका मुकाबला करता हूँ तो मुझे पता है कि उसकी बहुत यकीनी है, लिहाजा मैं उसको ये कहता हूँ कि तुम मरने से पहले अपनी 3 ख्वाहिशात मुझे बता दो, वो मैं पूरा कर दूंगा। चनाचे जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनसे ये बात सुनी तो कहा मेरी पहली ख्वाहिश है कि तुम जो सा है ईमान ले आ, मुसलमान हो जा और इस कुफर के जहलाना अकीदे को छोड़ दे। तो उसने कहा ये कैसे हो सकता है कि मैं जो सा हूं अपने बाप दादा का जो अकीदा है उसको छोड़ूं, सवाल ही पैदा होता। फिर उन्होंने कहा दूसरी ख्वाहिश ये है कि तुम जहां से चले जाओ, मत करो मेरा मुकाबला। ये भी नहीं हो सकता कि मैं अरब का सबसे बड़ा पहलवान, सबसे बड़ा बहादुर, मैं वापस चला जाऊं। उनका तीसरी ख्वाहिश बताओ। फिर मौला अली साहब ने फरमाया तीसरी ख्वाहिश ये है फिर मेरे साथ दौड़ो। ये सुनकर तो पहले वो हैरान रह गया कि आज तक उसको जिंदगी में कभी किसी ने चैलेंज नहीं किया, कोई लड़ने के लिए किसी ने उसको ललकारा नहीं। देखा है कि मौला अली अलैहिस्सलाम जो उसकी नजर में बच्चे उसको नजर आ रहे थे वो उसको ललकार रहे। ठीक है, जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम ने सिर्फ चंद ही मिनटों के अंदर उसका काम तमाम कर दिया। एक ही मिनट के अंदर अंदर उसकी जो गर्दन थी उसके सरतन से जुदा कर दी और उसके गुरूर को खाक में मिला। ये थे मौला अली अलैहिस्सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम ना सिर्फ बहादुर थे, ना सिर्फ जुर्रत वाले थे, ना सिर्फ दलेर थे, नहायत हकीम भी थे, नहायत मामला फहम भी थे, नहायत बसीर भी थे। आप उनकी बसीरत का अंदाजा इस वाक़ये से लगाइए कि एक दफा एक जंग में वो किसी काफिर के साथ लड़ रहे थे और उन्होंने उस काफिर को पछाड़ कर गिरा दिया, उसके ऊपर सवार हो गए तो उस बदबख्त ने उनके ऊपर थूक दिया। चनाचे उनके थूकने पर वो उससे पीछे आ गए, वो काफिर हक्का बक्का रह गया। उसने कहा ये अजीब बात है कि आपने मुझे गिरा दिया, मेरे ऊपर चढ़ के मेरी गर्दन काटने वाले थे कि मेरे थूकने पर तो आपको और ज्यादा गुस्सा आना चाहिए था और बजाय फौरी तौर पर मुझे मार देंगे आपने उल्टा मुझको छोड़ ही दिया। तो उन्होंने क्या ही खूबसूरत, क्या ही बसीराना जो अर्शाद फरमाया। उन्होंने फरमाया देखो भाई कि तुमसे मेरी लड़ाई अल्लाह के लिए, मैंने तुमको गिराया अल्लाह के लिए, लेकिन जब तुमने मेरे पर थूका तो मुझे तुम पर गुस्सा आ गया। अब मेरा ये गुस्सा अल्लाह के लिए नहीं, मेरा जाती था, मेरा तुझको मारना जाती मकसद के लिए हो जाना था, इसलिए फिर मैंने तुमको छोड़ दिया कि अब मैं तुझको अल्लाह के लिए नहीं मार। तो ये सुनकर भी बात तफसीलात के मुताबिक और बात रवायात के मुताबिक वो मुसलमान हो गया। इसी तरह से उनकी मामला फहमी का एक और वाकया भी आप समाप्त फरमाए। इसकी जो सनद है उसके ऊपर शायद कुछ बहस हो सकती हो, लेकिन इसके अंदर भी हमें मौला अली अलैहिस्सलाम की हिकमत का एक बहुत बड़ा समुंदर नजर आता है। इख्तिसार के साथ मैं बयान करूंगा कि एक दफा दो दोस्त सफर को निकलते हैं, चलते हुए दोपहर हो जाती है, किसी साये को देखते हैं, उन्हें साया नजर आता है, वहां वो ठहर जाते हैं, कहते हैं जब थोड़ी देर ठहर जाते हैं, जब भूख कम हो जाएगी और छाँव ज्यादा हो जाएगी फिर हम निकल पड़ेंगे, इतनी देर पर हम खाना खा लेते हैं। चनाचे खाना निकालते हैं, खाना निकालते ही कि वो क्या देखते हैं, एक राहगीर उनकी तरफ आ रहा है
اور ان کے پاس آ گیا, اس سے سلام کیا, انہوں نے وعلیکم السلام کہا, اس نے ان سے کوئی راستہ پوچھا, انہوں نے اس کو گائیڈ کیا کہ اگر تم فلان جگہ جانا چاہتے ہو, ہمیں وہ راستہ معلوم ہے, تم اس طرح سے جا سکتے ہو. لیکن اس نے کہا میں بھی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں, مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے, کیا آپ لوگوں کے پاس کھانا ہے, مجھے کھانا دیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل ہمارے پاس کھانا ہے. چنانچہ انہوں نے اپنا کھانا نکال لیا. ایک دوست کے پاس 3 روٹیاں تھی, ایک دوست کے پاس 5 روٹیاں تھی. تینوں نے بیٹھ کر وہ کھانا کھا لیا. 8 روٹیاں تھی تینوں کے پاس. اس کے بعد اس نے ان کو جاتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو 8 درہم دیے اور کہا کہ جس کا جتنا حق ہے اتنا ان میں سے لے. تو جب وہ چلا گیا تو دونوں کے درمیان یہ بحث ہوئی کہ اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے. جس کی 3 روٹیاں تھی اس نے کہا کہ ہم اس کو آدھا آدھا تقسیم کر دیتے ہیں, انصاف ہو جائے گا. دوسرے نے کہا نہیں, یہ جو ہے زیادہ میری روٹیاں تھی, تمہاری کم تھی, میری 5 درہم بنے گے, تمہارے 3 درہم بنے گے. اس نے کہا نہیں, یہ انصاف نہیں ہے. چنانچہ ان دونوں نے اپنے معاملے کو مولا علی علیہ السلام جو اس وقت امیر المومنین تھے, خلیفۃ المسلمین تھے, ان کے پاس لے گئے. تو انہوں نے جب دونوں کی بات سنی تو پھر کہا کہ دیکھو بھائی, میرے فیصلہ یہ ہے, پہلی تو بات, اگر تم لوگ کوئی فیصلہ کر چکے ہو اس پر قائم رہو. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو پھر میں فیصلہ کرتا ہوں, اب اس کو قبول کرتا ہوں. ان کا بتائیں. تو ان کا میرا فیصلہ یہ ہے, تم دونوں کی بات سننے کے بعد, کہ جس کی تھی 3 روٹیاں اس کو ملے گا 1 درہم, اور جس کی تھی 7 روٹیاں اس کو ملیں گے 7 درہم. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے, ہم ایسے ہی کریں گے, لیکن آپ ہمیں اس کا وجہ بتائیں کہ کیسی 3 روٹی والوں کو بھی 1 درہم اور 5 روٹی والے کو 7 درہم, یہ کیسے آپ نے تقسیم کی؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ 1 روٹی سے 3 روپے بنتے ہیں, 8 روٹیاں ہیں 24 روپے بن گئے. 3 بندے تھے, ہر ایک نے 8 روپے کھائے. جس کی 5 روٹیاں تھی اس کی روٹی کے 15 روپے ہوئے, 8 اس نے کھائے, 7 مہمان نے کھائے. جس کی 3 روٹیاں تھی اس کے 9 روپے بنے, 8 اس نے کھائے, 1 مہمان نے کھایا. لہذا جس کا لقمہ 1 کھایا اس کو 1 درہم ملا, اور جس کی روٹی سے 7 روپے کھائیں گے اس کو 7 درہم. لوگ مولا علی علیہ السلام کی اس حکمت کو دیکھ کر فکر رہ گئے. واقعہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال درجے کی حکمت اور بصیرت عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مولا علی علیہ السلام کی محبت بھی عطا فرمائے, ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.